آج تمہیں لیٹ ہو گیا؟ ہاں جی سر، میں آج 15-20 منٹ لیٹ. 5 4 3 2 1. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر 207، لیسن نمبر 207. باب تفعل کی خاصیات اور اس کی قرآنی مثالیں. یہ بتا چکے ہیں ہم کہ فعل مجرد کے 6 ابواب ہیں: باب نصرہ، ضربہ، فتحہ، سمیحہ، کرومہ اور حسبہ. اور باب ثلاثی مزید کے 12 ابواب ہیں، جن میں سے 8 کثیر الاستعمال ہیں اور 4 قلیل الاستعمال. اس میں سے اب تک ہم نے بات کی ہے باب افعال کے بارے میں اور باب تفعیل کے بارے میں، اور ہم نے بات کی ہے باب مفاعلہ کے بارے میں. تو آج ہم بات کریں گے باب تفعل کی. تفعل اردو زبان میں بہت سارے الفاظ اس وزن پر استعمال ہوتے ہیں: تفعل، تدبر، تفکر، تعقل اور تقطع، تعلم اور تہذب. تو بے شمار الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. تمول اور اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں، تیقن اور تربص، ترقب. تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید سے بھی بہت ساری مثالوں کو ہم تلاش کریں گے. ایک بات آپ کو نوٹ کرنی ہے، یہ باب تفعل میں بہت سی مثالیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اندرونی کیفیات ہوتی ہیں. یعنی جیسے تفکر ہے نا، ایک داخلی کیفیت ہے، اندرونی کیفیت ہے. تدبر ہے، تفکر ہے، تعلم ہے، یعنی جس میں آپ کچھ اپنے اندر حاصل کرتے ہیں. چلیے اس کی گردان پڑھتے ہیں. تدبر یتدبر متدبر. تدبر فعل ماضی ہے، اس نے تدبر کیا. یتدبر فعل مضارع ہے، متدبر. متدبر یہ اسم فاعل ہے. اور تدبر یتدبر متدبر یہ اسم مفعول ہے. تدبر فعل مجہول ہے اور یتدبر مضارع مجہول ہے اور متدبر یہ اسم مفعول ہے. تدبر فعل امر ہے، تدبر یہ مصدر ہے. پھر بتاتا ہوں کہ متدبر اسم فاعل ہے اور متدبر زبر کے ساتھ اسم مفعول ہے، اور تدبر فعل امر ہے اور تدبر مصدر ہے. تدبر، تدبر. تو اب ذرا ہم اس کی خاصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ باب تفعل کا فعل باب تفعیل کی مطابقت کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قطعتہ فتقطع، میں نے اس کو کاٹا تو وہ کٹ گیا. جیسے آپ کہتے ہیں علمتہ فتعلم، میں نے اس کو سکھایا تو وہ سیکھ گیا. یعنی یہ باب تفعیل کی، باب فعالہ کی مطابقت کرتا ہے، اس کا نتیجہ بیان کرتا ہے. جیسے دیکھیے کہ ادبتہ فتأدب، کہ میں نے اس کو ادب سکھایا تو وہ مؤدب بن گیا. اسی طرح آپ کہتے ہیں حذبتہ فتہذب، میں نے اس کو تہذیب سکھائی تو وہ مہذب ہو گیا. اسی طرح خرجتہ فتخرج، تو میں نے اس کو نکالا تو وہ نکل گیا. تو یہ باب تفعیل، باب کی مطابقت کے لیے باب تفعل استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اب ذرا کچھ اور
اس کی دوسری خصوصیت پر بات کرتے ہیں، تکلف۔ تو ماخذ کو ظاہر کرنے میں تصنع اختیار کرنے کو تکلف کہتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات فاعل فعل کو بتکلف حاصل کرتا ہے۔ تکلف تخیل سے ملتی جلتی چیزیں، لیکن تکلف میں جو بناوٹ یا تصنع ہوتا ہے وہ مرغوب اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ تقیل میں جو تصنع اور بناوٹ ہوتی ہے وہ دھوکہ دہی اور ریاکاری پر مبنی ہوتی ہے۔ دیکھیے چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے مریدہ کا مطلب ہے وہ بیمار ہوا، مریض ہو گیا، اور اس سے تمردہ، باب تفاعل میں تمردہ کا مطلب ہے وہ بیمار بن گیا، وہ بیمار بن گیا۔ اور شجوعہ تو معلوم ہے کہ بہادر ہونا، اور باب تفاعل میں اگر آپ کہیں گے تشجع تو اس کا مطلب ہوگا اس نے بہادر بننے کی کوشش کی۔ اچھا، جلدہ سے تجلدہ یا تجمدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جم گیا، منجمد ہو گیا۔ اور کرمہ کا مطلب ہے شریف بننا، اس سے تکرمہ یعنی اس نے بتکلف کرم حاصل کیا، شرافت حاصل کی۔ اور دیکھیے حلمہ یا حلمہ سے تحلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بتکلف حلم حاصل کیا یا حلم کا مظاہرہ کیا، ظاہر کیا اس نے۔ باب تفاعل کی تیسری خاصیت کبھی سیرورت ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کا صاحب ماخذ ہو جانا۔ جیسے آپ تمول کہتے ہیں تو تمولہ کا مطلب ہے وہ صاحب مال ہو گیا۔ اردو میں بھی تمول استعمال ہوتا ہے، تمول یعنی صاحب مال ہونا۔ اسی طرح دیکھیے کہ تأیمت المرأۃ، تأیمت تو یہ یعنی خاتون ایم ہو گئی، یعنی بیوہ ہو گئی، چھڑی بن گئی۔ تأمت، تأیمت تو تأیم ہے، یہ ایم سے تأیم باب تفاعل میں۔ اچھا، کبھی باب تفاعل تجنب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ماخذ سے بچنا اور پرہیز کرنے کے عمل کو تجنب کہتے ہیں۔ مثال کے دیکھیے کہ حوب تو کہتے ہیں گناہ کو، حوبن کبیرہ قرآن میں استعمال ہوا نا۔ اور حابہ سے، اگر اب حابہ یحوب سے حوبن، حابہ یحوب حوب گناہ، تو اگر باب تفاعل میں لے جائیں تجوب زیدن کا مطلب ہے زید نے گناہ سے پرہیز کیا، تجنب کیا، تجوب، دیکھیے تجنب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم جو ہے گناہ کو کہتے ہیں۔ اور تعصم کا مطلب ہے تعصم علی، علی گناہوں سے بچ گیا، تعصم تو تجنب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سلب سے ملتی جلتی کیفیت ہے۔ اتخاذ، آپ جانتے ہیں کسی چیز کو ماخذ بنانے یا ماخذ میں لے لینے کو اتخاذ کہتے ہیں۔ دراصل یہاں اسم سے فعل بنایا جاتا ہے، اور فاعل مفعول کو فعل کے معنی میں استعمال کہتا ہے۔ اب جیسے باب ہے، باب دروازے کو کہتے ہیں، تو تبوّب کا مطلب ہے اس نے دروازہ بنایا۔ اور ابد جو ہے وہ بغلوں کو کہتے ہیں۔ تعبت کا مطلب ہے اس نے بغل میں لے لیا۔ اب ابت سے ایک لفظ بنا لیا، یہ ہے اتخاذ۔ تو اسی طرح دیکھیے ابن بیٹے کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ تبینت احمد، تبینت احمد کا مطلب ہے میں نے احمد کو بیٹا بنا لیا۔ اسی طرح وسادہ تکیے کو کہتے ہیں، اور توسط کا مطلب ہے اس نے تکیہ لیا،
توسدا تکیہ لے لیا پیچھے اپنے سہارے کے لیے، تو توسدت یدی یا توسدت یدی کہ میں نے اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا لیا، اس طرح سو گیا۔ تو دیکھ رہے ہیں اتخاذ ہے، اس کی مثالیں ہو گئیں تبوب اور تعبد اور تبین اور توسد۔ اب ہم بات کرتے ہیں تدریج کی۔ تدریج کا مطلب ہوتا ہے گریجولزم، کسی کام کو رفتہ رفتہ یا آہستہ آہستہ کرنے کو تدریج کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے حفیظہ سے تحفظ، اردو میں بھی تحفظ، یعنی کسی تحفظہ کا مطلب ہے اس نے آہستہ آہستہ یاد کیا، اور تحفظت المسألۃ یعنی میں نے مسئلے کو آہستہ آہستہ یاد کیا، تحفظت المسألۃ۔ اچھا، جرعہ گھونٹ کو کہتے ہیں، اس سے تجرع ہے، آہستہ آہستہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینا، تجرع۔ اور تنزل اور یعنی اس نے بتدریج اتارا، یہ تنزیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے باب تفعل کی ایک خاصیت ہے تعمل، یعنی ماخذ کو کام میں لانے یا ماخذ سے کام لینے کو تعمل کہتے ہیں۔ جیسے خیمہ ہے، تو خیمہ تو آپ جانتے ہیں ٹینٹ کو کہتے ہیں، تو تخیم زید نے خیمے کو کام میں لے آیا، زید خیمہ کام میں لے آیا۔ اب آ جائیے تحول، یعنی کسی چیز کا عین ماخذ ہو جانا یا مثل ماخذ ہو جانا تحول کہلاتا ہے۔ جیسے ناصرہ ایک شام کی بستی ہے ناصرہ، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس سے تنصرہ بنا دیا۔ تنصرہ کا مطلب ہے وہ نصرانی ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا، تنصرہ، تنصر باب تفعل میں۔ اور بحر سے تبحر، تو تبحر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ دریا کی طرح ہو گیا، یعنی تبحر ہے کا مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ ملکہ ہے، عبور ہے، تبحر ہے، سمندر کی طرح ہو گئے۔ اچھا، بعض اوقات باب تفعل بھی بالکل نئے معنی دیتے ہیں جو فعل مجرد میں پہلے سے موجود نہیں تھے۔ تو جیسے کلمہ کا مطلب ہے زخمی کرنا، اور تکلیم باب تفعیل میں گفتگو کرنا، اور تکلم بھی استعمال ہوتا ہے، تکلم یعنی تکلم یعنی گفتگو کرنا۔ اور اسی طرح دیکھیے طارہ سے تطیر، تیر اصل میں طارہ تو کا مطلب ہے جلدی کرنا، تو اور طارہ یطیر، لیکن تطیر کا مطلب ہے برا شگون لینا، تطیر، یہ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے۔ کبھی لبس ماخذ کے لیے بھی باب تفعل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ماخذ کو پہن لینے کو لبس ماخذ کہتے ہیں۔ جیسے خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں تختم زیدن کا مطلب ہے زید نے انگوٹھی پہن لی۔ اور کبھی باب تفعل تعدیے کے لیے، متعدی بنانے کے لیے، ٹرانزیٹیویٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے علمہ کا مطلب ہے خود جان لینا، اور تعلمہ کا مطلب ہے کہ اس نے سیکھا، یعنی کسی اور سے سیکھا، تعلمہ۔ اچھا، اب باب تفعل کی ایک اور خصوصیت ہے طلب، یعنی فاعل اسم فعل کو طلب کرتا ہے۔ جیسے تعجل الشیء، کہ اس نے اس چیز کے بارے میں عجلت چاہی،
جیسے قرآن میں ہے دیکھیے وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو تعجل کا یہاں مطلب ہے کہ مینا میں 2 دن ٹھہرا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تیسرا دن آپشنل ہے، اختیاری ہے، چاہے تو رہے 13 تاریخ کو یا نہ رہے، 2 دن کا بھی ہے، تو تعجل تعجل۔ اچھا اسی طرح دیکھیے بیان سے تبین ہے، تبینہ، تبینہ کا مطلب ہے اس نے بات کو بالکل واضح کر دینا چاہا۔ اور کبورہ سے تکبر، تکبر بہت استعمال ہوتا ہے کہ اس نے بڑائی طلب کی، تکبرہ، اس نے بڑائی کو چاہا، پسند کیا۔ اور یہ بھی دیکھیے تکبر بھی ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اور یقین سے تیقن، اس نے یقین حاصل کیا، تیقن، اس نے یقین کو طلب کیا۔ اور باب تفعل شکایت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ظلم سے تظلم، اس نے ظلم کی شکایت کی، تظلم، شکایت کرنا۔ تو یہ 13 خصوصیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی باب تفعل کے، باب تفعل۔ اور اس کی مثال ہم نے دی تھی تدبر یتدبر، متدبر، تدبر، تدبر۔ تو اب یہاں دیکھیے تفعل کی کچھ ہم مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلے تفعل کی سے ملتے جلتے لفظ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے آپ، تفعل، تدبر، تفکر، تعقل، تفجر، اور تعلم، تبدل، اور تقبط، اور تربص، ترقب، تسلل، تو اور تقطع، یہ مثالیں اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ یعنی تفعل یہ بار بار اس میں پڑھتے جائیے۔ اب قرآنی مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ بقرہ میں کہتا ہے، آیت نمبر 74 ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یتفجر، باب فعل مضارع استعمال ہوا ہے، تفجر یعنی چشموں کا پھوٹ پڑنا، یتفجر منہ الانہار، کچھ پتھر، کچھ چٹانیں ایسی ہوتی ہیں اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو تفجر یتفجر، متفجر، تفجر۔ اچھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، اور کہا گیا کہ وہاں کہا گیا فَتَيَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہاروت اور ماروت، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، یتعلمون منہا، یتعلمون منہما، ان دونوں سے وہ سیکھتے تھے، تعلم۔ تو یہاں بھی فعل مضارع ہے، دیکھیے یتعلمون۔ سورہ ابراہیم میں قیامت کے بارے میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب یہ زمین کچھ سے کچھ بدل کر رکھ دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، یعنی زمین کی وہ حالت نہیں ہوگی جو آج ہے، آسمان کی وہ حالت نہیں ہوگی جو آج ہے۔ تبدل، دیکھ رہے یوم تبدل الارض، تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو زمین کچھ سے کچھ ہو جائے گی اور آسمان کچھ سے کچھ ہو جائے گا، تبدل باب تفعل سے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، تقطعت بہم الاسباب، قیامت ہی کے بارے میں ہے یہ کہ اسباب اور جتنے واسطے اور وسائل ہیں وہ سب کاٹ دیے جائیں گے۔ تقطعت، تقطع کاٹنا، تقطعت، تقطع۔ تو یہ دیکھیے فعل مضارع مؤنث استعمال کیا گیا ہے اسباب کی وجہ سے، اسباب جمع مکسر ہے، تقطعت بہم الاسباب۔ اگلی مثال سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے سود کے بارے میں، آیت نمبر 275۔ تو سود کھانے والے کی مثال وہی ہے، تو پاگل ہو جاتا ہے نا،
اور سود کا جواز فراہم کرتا ہے. سود کے لیے اس کا ایک بیانیہ ہوتا ہے, ایک نیریٹو ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سود بھی تو ایک بزنس ہے, ایک انویسٹمنٹ ہے, تو حلال ہے, اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کما یقوم الذی, اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو یتخبطہ الشیطان من المس, جو شیطان کے چھو جانے سے پاگل ہو گیا ہو, باولا ہو گیا ہو. یتخبطہ الشیطان من المس, وہ شخص اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. تو تخبط اردو میں بھی کہتے ہیں نا خبتی, پاگل کو خبتی کہتے ہیں, تخبط. یتخبط تو یہاں بھی فعل مضارع ہیں, دیکھیے یتخبطہ الشیطان من المس, تخبط یتخبط. اب اگلی مثال دیکھیے کہ آل عمران میں کہا گیا کہ اولو الالباب کون ہے, عقل مند لوگ کون ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یتفکرون, تفکر کہ آسمانوں اور زمین کی ساخت پر غور کرتے ہیں, اس کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. فی خلق السماوات والارض, یتفکرون, تفکر. تو تفکر, یتفکر, متفکرون, تفکر, تفکر. فعل امر ہے تفکر اور مصدر ہے تفکر. اگلی مثال دیکھیے سورہ بقرہ کی, والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. مطلقہ عورتیں, طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں 3 قروء تک. 3 قروء عربی میں 3 حیض کو یا 3 پاکی کے زمانے کو کہتے ہیں. تربص انتظار کرنا, 3 مہینے تک وہ انتظار کریں. ان کی عدت 3 مہینے ہے یا 3 حیض ہیں یا 3 پاکی کے زمانے ہیں. تو تربص انتظار کرنا. تربص یتربص, متربص, تربص. اگلی مثال سورۃ القصص کی ہے, دیکھیے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. تو اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن غیر دانستہ طور پر ایک قتل ہو گیا تھا. تو اگلے دن کیا ہوا کہ وہ صبح سویرے ڈرتے ڈرتے نکلے, خائفاً, اور یترقب. تو یترقب تو یہاں بھی دیکھیے فعل مضارع استعمال ہوا ہے ترقب, یترقب, مترقب, ترقب. ترقب کا مطلب ہے کہ بھانپتے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور ٹوہ لیتے ہوئے کہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا ہے, کوئی پولیس تو نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی سے ایک گناہ ہو گیا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں جیل میں نہ ڈال دیا جاؤں, اور حکومت فرعون کی ہے. اچھا اسی طرح دیکھیے سورہ نور میں ہے الذین یتسللون منکم لواذا, الذین یتسللون منکم لواذا. یتسللون, سلل یتسلل, متسلل, تسلل. دیکھیے یہ مضاعف کی مثال ہے, تسلل, سین لام لام اس کا مادہ ہے. تو جو لوگ ایک دوسرے کی آڑ میں چپکے سے سٹک جاتے ہیں, کھسک جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اور یعنی جو صاحب محفل ہے اس کو بتائے بغیر اور بڑے پیچھے سے ایک آڑ لے کے آہستہ آہستہ کھسک جاتے ہیں. اگلی مثال دیکھیے افلا یتدبرون القرآن, سورہ محمد کی آیت ہے تدبر. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟
دیکھیے تدبر کا لفظ پیٹھ سے ہے، پیٹھ دبر کو کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو پیچھے چھپی ہوئی حکمتیں ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں، اس کو تدبر کہتے ہیں کہ ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو چیز ہے اس کے ایک حکم ہے، تو حکم کی حکمت ہوتی ہے، حکمت کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا گیا کتب علیکم الصیام، تو اس کی حکمت بھی بتا دی گئی لعلکم تتقون، لیکن کبھی حکمت نہیں بتائی جاتی، صرف حکم دیا جاتا ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، یتفطرن منہ، تو فعل مضارع ہے، مؤنث ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، تفطر، تفطر یتفطر متفطر، اور تفطر، تفطر پھٹ پڑنا، اور فطرہ سے ہے اذا السماء انفطرت، اور اسی سے دیکھیے عید الفطر ہے، اور اسی سے فطرہ کا مطلب ہے فطور، بریک فاسٹ کو کہتے ہیں، جب آپ صبح پہلا کھاتے ہیں، رات تمام کچھ نہیں کھاتے، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، اس کو فطور کہتے ہیں، اور اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد جو کھانا کھاتے ہیں اس کو افطار کہتے ہیں۔ تو اسی سے پھٹنا اور توڑنا یہ معنی ہوتا ہے تفطر کا۔ تو اور میں نے بتایا تھا نا، تفطر میں ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے، تو یعنی آسمان خود بخود پھٹ پڑیں گے، تکاد السماوات یتفطرن منہ۔ اچھا جی، اب اگلا لفظ آ رہا ہے تمتع، تمتع، اور تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، اور حج کی ایک قسم بھی ہے حج تمتع، تمتع، اور حج تمتع میں کیا کرتے ہیں، پہلے احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر آپ احرام اتار دیتے ہیں، اپنا سر منڈوا لیتے ہیں یا بال کٹوا لیتے ہیں، اور پھر جب 8 تاریخ آتی ہے تو 2-4 دن، 10 دن، 15 دن کے بعد جب حج کا موقع آ جاتا ہے، پھر نیا احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو عمرہ الگ کرتے ہیں، حج الگ کرتے ہیں، عمرے کے لیے الگ احرام باندھتے ہیں، حج کے لیے الگ احرام باندھتے ہیں، اور درمیان میں تمتع کرتے ہیں، یعنی درمیان میں ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ تو جو لوگ 15-20 دن پہلے وہاں پہنچ جائیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج تمتع کریں، لیکن جو 8 تاریخی کو پہنچتے ہیں وہاں، تو پھر وہ حج قران کر لیں، ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں۔ تو تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، متع سے ہے، متع۔ تو قل تمتعوا فإن مسیرکم إلی النار، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مزے کر لو، مزے کر لو، کافروں سے خطاب کرتے، فإن مسیرکم إلی النار، تم لوگوں کو پلٹ کے جانا تو دوزخ کی طرف ہے، آگ کی طرف ہے، تمتعوا، تمتعوا، مزے کر لو۔ تو یہاں فعل امر جمع استعمال ہے، تمتع، 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 قل تمتعوا، تمتعوا، تمتع، تمتعوا۔ میں نے بتایا تھا تمتع فعل امر ہے، اور تمتع زبر کے ساتھ فعل امر ہے، اور پیش کے ساتھ مصدر ہے تمتع۔ تو یہاں فعل امر جمع ہے، تمتع، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ اور آخری مثال یہاں دیکھ لیجئے، یہ بھی فعل امر کی ہے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ تو تفسح کا مطلب ہے کشادگی پیدا کرنا، تفسح، تفسح یتفسح متفسح، کہ محفلوں کے اندر، مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرو۔ تو جب یہ حکم دیا جائے تو ایسا کر لو، فافسحوا۔ تو دیکھیے تفسحوا، تفسحوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سمٹ سمٹ کر بیٹھو، تفسحوا فعل امر جمع ہے۔ اگلے صفحے پر ایک جدول، ایک ٹیبل آپ کو ملے گا، اور اس میں دیکھیے مشق کر لیجئے، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کمرہ بند کر لیجئے
اور اس میں بہت سارے الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، اس کی مشق کیجئے اور زور زور سے پڑھیے۔ تو جیسے مثال کے دیکھ تغیر یتغیر متغیر تغیر، تو دیکھیے تفکر، تدبر، تبدل، تحمل، تجمل، تنقل، تمزق اور تحزب اور تصوف، تربص، تصرف، ترحم، تراجم اور تقدم، تو تفحص، یہ بہت ساری مثالیں یہاں دی گئی ہیں، ذرا آپ اس پر مشق اچھی طرح کر لیجئے۔ اب ہم آپ کو مثالیں دیں گے باب تفعل میں سے سالم افعال کی اور مثال کی، مضاعف کی، اجوف کی اور ناقص کی اور محموس کی، مضاعف کی اور مفروق اور مقرون کی مثالیں ہم آپ کو دیں گے۔ باب تفعل ہے۔ چلیے سب سے پہلے سالم کی مثالیں دیں۔ دیکھیں کہ تبتل یتبتل متبتل، تبتل تبتل، سورہ مزمل میں ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل فعل امر ہے اور مفعول مطلق استعمال کیا ہے، تبتل بھی آیا ہے اور تبتیل بھی استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے باب تفعیل سے مصدر، یعنی سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیے، اللہ کے ہو جائیے، تبتل الیہ تبتیلا۔ تو تہجد کی نماز میں بالکل اللہ کی طرف توجہ ہو، یہ بات یہاں کی جا رہی ہے۔ اگلی مثال ہے تجنب کی، تجنب، تو سورۃ الاعلیٰ میں کہا گیا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اشقا شقی سے ہے، بدبخت آدمی کو شقی کہتے ہیں، اور شقی کی ضد ہوتی ہے سعید، خوش قسمت آدمی، تو یہ شقی ہے۔ تو یہ جو ذکر اور نصیحت ہے اس سے تجنب اختیار کرتا ہے اشقا آدمی، جو بہت زیادہ بدبخت ہوتا ہے، جو شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے۔ یتجنبها الاشقا۔ اگلی مثال دیکھیے تطہر کی ہے، تطہر، اور تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ باب تفعل کی ایک خاصیت تکلف کی ہے، تکلف کی، یعنی بننا، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 82 ہے انہم اناس یتطہرون۔ تو جب حضرت لوط نے منع کیا ہوموسیکشولز کو، بد کردار لوگوں کو کہ تم ایسا مت کرو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بہت پاک باز بن رہے ہیں کہ آپ بڑے شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا، یہ والی سوچ کہ انہم اناس یتطہرون، یہ تنزیہ انداز میں وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے پاک باز بن رہے ہیں، یتطہرون، اور یہاں فعل مضارع استعمال ہوا ہے جمع، یتطہرون، تطہر یتطہر، متطہر، تطہر۔ اگلی مثال دیکھیے تنزل کی ہے، تنزل یتنزل، متنزل، تنزل تنزل، وما تنزلت به الشیاطین۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے شیاطین کن جو ہے کو لے کر اترتے ہیں، تو یہاں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو فرشتوں کی چلوں میں لایا گیا ہے، کوئی اس کو فرشتوں، پاک فرشتوں کے علاوہ چھو نہیں سکتا، اور شیاطین اس کو لے کر نہیں اترے۔ باب تفعل سے ایک لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تبسم کا، اور یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، وہاں سورۃ النحل میں فتبسم ضاحکا، تو تبسم یتبسم، متبسم، تبسم
तबस्सुम, तबस्सुम मुस्कुराहट को कहते हैं। तजर्रो का हम ज़िक्र पहले कर चुके हैं, जुरआ घूंट घूंट और पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना। तो दोज़ख में जो गंदा पानी और पीप और खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा उसके बारे में कहा गया यतजर्रअहु वला यकादु युसीगुहु, यतजर्रअहु कि वो ज़बरदस्ती हल्क से उतारने की कोशिश करेगा, वला यकादु युसीगुहु, और उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो आसानी से उतार ले नीचे। एक और लफ्ज़ तफ़ाउल से इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, तबर्रुज, बुर्ज से है, मादा बेरे जीम, बुर्ज से है। तबर्रुज कहते हैं कि मसनूई तौर पर चीज़ों को अपने ऊपर लगाकर बनना संवरना, जैसे बाल जैसे यहाँ है तो बालों का चूड़ा बना लेना पीछे या सर के ऊपर, या फिर जिस्म दुबला पतला है तो मसनूई तरीक़े से जिस्म को मोटा कर लेना, और इस यानी बनाव सिंगार के ये जो हराम तरीक़े हैं इनको तबर्रुज कहा गया, और अहले जाहिलियत इस तरह किया करते थे। इसलिए ख़वातीन से कहा गया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। देखिए यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, तबर्रजना, तबर्रजना, ला तबर्रजना, तो ये फ़ेले नहीं है, और तबर्रुज भी मस्दर भी इस्तेमाल हुआ है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तअज्जुल, तअज्जुल की मिसाल हम पहले दे चुके हैं, तअज्जल यतअज्जलु मुतअज्जिलून, और मीना में कहा गया फमन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैह। तअल्लुम, तअल्लुम सीखना, तो वही बनी इसराइल दो फरिश्तों से सीखते थे, हारूत और मारूत से जादू सीखते थे। जादू बड़ा ख़तरनाक था, और ऐसा जादू था जो मियाँ बीवी में फूट डाल देता था। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, और वो जादू सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह था और फ़ायदा बख्श नहीं था। तअम्मुद, तअम्मुद, तअम्मुद आमद से है तअम्मुद, तो तअम्मद यतअम्मदु मुतअम्मिदुन, और तअम्मद तअम्मुद सूरतुल अहज़ाब में वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, अलबत्ता अल्लाह ज़रूर गिरफ़्त करेगा जो आपके दिल, क़ुलूबुकुम तअम्मदत क़ुलूबुकुम, आपके दिल जानबूझकर शऊरी तौर पर इरादा करें। इसी तरह देखिए तफ़ाउल से एक लफ्ज़ है तहज्जुद, तहज्जुद, और हज अदा से। तहज्जुद का तो मतलब ये है कि कुछ देर सोकर फिर उठ जाना, उसको तहज्जुद कहते हैं। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतल लक, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए ये नाफिला है, एक इज़ाफ़ी चीज़ है, एक इज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी है। वमिनल लैली, रात को, फ़तहज्जद बिही, तो उठ कर कुछ देर सोकर उठ जाइए। तो ये हमने मिसालें दी थी सालिम की। अब देखिए फ़ेल मिसाल। फ़ेल मिसाल आप जानते हैं किसे कहते हैं, कि जिसमें पहला हर्फ इल्लत हो, वाव हो या हो, जैसे वसमा है, वसमा वाव सीन मीम, जैसे वकला है, वाव काफ ला। अब इससे देखिए बाप तफ़ाउल में जाएंगे तो तवस्सुम बनेगा, और वकला से तवक्कुल बनेगा। मस्दर है तवक्कुल, तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब है एतमाद करना, भरोसा करना और मुहाफ़िज़ बनाना, उसको तवक्कुल कहते हैं। इसी से विकालत का लफ्ज़ है, वकील बनाना, तवक्कुल करना।
توسم، توسم یتوسم متوسم، توسم، توسم، اور توکل یتوکل متوکل، توکل، توکل، توکل فعل امر ہے، توکل، توکل مصدر ہے، اور متوکل، متوکل اسم فاعل ہے، اور متوکل اسم مفعول ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے سورہ انفال میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور حکمت والا بھی ہے، دانا بھی ہے۔ اور آل عمران میں کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو فَلْيَتَوَكِّل، تو یہ فعل امر ہے یہاں پر، اور یہاں لام امر ہے، اور فرمائیے فَلْيَتَوَكَّل تھا، تو لام کو فا کی وجہ سے ساکن کیا گیا، فَلْيَتَوَكَّل، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو، سچے مومنوں کو، فَلْيَتَوَكَّل، اور لام ساکن ہے لیکن المومنین سے جوڑنے کے لیے لام کو حرکت دی گئی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو یہ مثال کی مثال تھی، مثال جس میں پہلا حرف واو ہو۔ اب ذرا مثال مضاعف کو دیکھیے، یم، یم، یا میم میم ہے، یہ بھی مثال یا ای ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے، اور میم 2 مرتبہ ہے، یم، اور اس سے تیمم ہے۔ تیمم یعنی قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، تیمم ارادہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ اچھا، جب کوئی آپ خیرات کریں، لوگوں کو دیں، تو بری چیز نہ دیں، اچھی سے اچھی چیز دیں، یعنی ایسا مت کیجئے کہ یعنی سڑے ہوئے پھل آپ نے لوگوں کو دے دیے، نہیں، کچھ اچھے پھل بھی دے دیجئے، چن کر سڑی ہوئی چیزیں، بیکار چیزیں جو خود آپ کھانا پسند نہیں کرتے، بدبو آ رہی ہے، خراب ہو گئے ہیں، وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا ارادہ مت کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ جو خیرات اور صدقات کے لیے آپ دیتے ہیں، بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش مت کرو۔ تیمم قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اچھا جی، اب باب تفعل میں اجوف کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اجوف وہ فعل جس میں حرف علت درمیانی حرف ہو، جیسے طا واو عین، توع، اس سے ایک تال واو، اسی سے دیکھیے اطاعت ہے۔ تطوع کہتے ہیں، تطوع کہتے ہیں اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے کوئی کام کرنا، یعنی جو نفل کام آپ اپنے شوق سے کرتے ہیں، مزہ لے کے کرتے ہیں، اللہ نے فرض نہیں کیا لیکن آپ شوق سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں 10 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کرے بھائی، کس نے روکا ہے آپ کو؟ کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، کھدوائے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شاکر ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے، مکمل علم رکھتا ہے آپ کے جذبات، آپ کی کیفیت، آپ کی نیت اور حسن نیت سب کو جانتا ہے۔ کوئی بھی بھلائی آپ برضا اور رغبت کرنا چاہتے، تطوع خیراً، دیکھیے تطوع اضافی چیز کو کہتے ہیں جو آپ شوق سے کریں۔ جیسے وہ مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، تو ایک بدو نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے پوچھا حل علی غیرہا، کیا 5 نمازوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا، الا ان تطوع، الا یہ کہ تم اپنی رضا اور رغبت سے کوئی نماز پڑھ لو۔
تو اسی طرح اس نے روزوں کے بارے میں پوچھا اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے ہر ایک کا جواب دیا لا الا ان تطوع، لا الا ان تطوع، نہیں یہ فرض چیزیں ہیں، فرض کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تم پر ضروری، ہاں شوق سے جو کرنا ہے کرو، تطوع برضا اور رغبت کرو۔ اچھا دیکھیے تطیر، اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، تو تطیر اصل میں تو پرندوں سے فال لینے کو کہا جاتا ہے، طائر سے، یہ بھی اجوف ہے، طا یا را، تطیر، لیکن پھر ہر قسم کی بری فال کے لیے، بدشگونی کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، اور قالوا انا تطیرنا بکم، کافر رو بستی کے لوگ رسول سے کہنے لگے تو ہم تو اپنے لیے آپ لوگوں کو فعل بد سمجھتے ہیں، برا شگون سمجھتے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیے اجوف کی ایک اور مثال، میز، میم یہ زے، درمیان میں حرف علت یا ہے، دیکھیے، اور اس سے باب تفاعل میں ہے تمیز، تمیز، تمیز یتمیز متمیز، تمیز تمیز، تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک کی آیت نمبر 3 ہے کہ قریب ہوگا کہ غیظ سے، غضب سے دوزخ پھٹی جاتی ہوگی، تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ۔ تو اسی طرح دیکھیے ایک لفظ ہے تقول، باب تفعل سے تقول قول سے ہے، قول سے تقول، اور تقول کا مطلب ہوتا ہے کہ خود گھڑ لینا، خود بنا کے باتیں کرنا، یعنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا، بلکہ یہ الزام تراشی کی گئی کہ یہ قرآن من جانب اللہ نہیں ہے، یہ وحی من جانب اللہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ہمارے اوپر گھڑ کر کوئی بات منسوب کی ہوتی تو ہم آپ کی گردن کاٹ دیتے۔ دیکھیے کیا سخت الفاظ ہیں۔ تو تقول کا مطلب ہے کہ گھڑ لینا، تقول علینا، تقول فعل ماضی ہے، یعنی ہم پر گھڑ کر کوئی بات منسوب کی ہوتی تو ہم سزا دیتے۔ اب یہاں دیکھیے ایک اور مثال اجوف کی ہے کہ طوف، تا واو فا، مادہ درمیان میں واو ہے نا، اس لیے یہ فعل اجوف ہے، اور اس سے ہے تطوف، تطوف یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا، سعی کرنا۔ لیکن یہاں دیکھیے قرآن مجید میں تطوف کے ساتھ ادغام بھی ہوا ہے، ذرا تفصیل تو اگلے باب میں بتائیں گے، یہاں ذرا سمجھ لیجئے۔ باب تفاعل میں تطوف یتطوف متطوفون، تفوف تفوف، تو اللہ فرماتا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یطوف، اب یہاں قرآن مجید نے ادغام استعمال کیا ہے، تطوف یتطوف کے بجائے یطوف، یعنی کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے تطوف یتطوف کے بجائے کیا کہا گیا؟ یطوف، تا کو مشدد کر دیا گیا، یتطوف کے بجائے تے اور تا دو کی آوازیں یہ نہیں قریب المخرج تھیں، تو ان کو کا ادغام کر دیا گیا۔ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کریں، صفا اور مروہ کے درمیان۔ اب باب تفاعل سے فعل ناقص کی مثال دیکھ لیے جی۔ ناقص آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی میں فعل ہے
اور آخری حرف علت ہے تو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ منیہ، میم نون یہ منیہ، اس سے ہے تمنا۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تمنا، تمنائیں، تمنا یتمنا، متمنن، متمنن، نون کے نیچے 2 زیر، تمنا تمنن، مصدر دیکھیے تمنن 2 زیر کے ساتھ، تمنن۔ تو وما ارسلناک من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا بھیجا اور نہ کوئی نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کو اور نبی کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور فوراً اگر کوئی لغزش بھی ہو جائے تو اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ رسول اور نبی معصوم ہوتے ہیں، لغزشیں ہو بھی جائیں تو فوراً بلا تاخیر اس کی وحی کے ذریعے جو ہے اصلاح کر دی جائے گی۔ تو تمنا فعل ماضی ہے، اور تمنن 2 زیر کے ساتھ، تنوین کے ساتھ مصدر ہے۔ اسی طرح دیکھیے مادہ ہے میم توئے یہ ماتایا، اس سے تمتا یتمتا اور تمتن، اور اسی طرح دیکھیے باب تفعل میں اب یہ ذرا مشکل صورتیں ہیں، اس لیے میں نے یہاں آپ کے لیے زیادہ مثالیں دی ہیں۔ ولیہ اصل میں یہ ناقص بھی ہے اور مفروغ بھی ہے۔ ولیہ، واو لام یا، پہلا حرف واو بھی حرف علت ہے اور آخری حرف یا بھی حرف علت ہے۔ اس سے ہے تولا، باب تفعل میں ہے تولا۔ تو تولا کے 2 مطلب ہیں۔ تولا پہلا مطلب ہے منہ پھیرنا، گریز کرنا، منہ پھیر لینا، اور دوسرا مطلب ہے اقتدار عطا کرنا۔ وَإِذَا تَوَلَّا، جب وہ اقتدار حاصل کرتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں، جو نمارید ہوتے ہیں، فرائینہ ہوتے ہیں، ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جب اقتدار حاصل کرتے ہیں، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو وہ ساری دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ زمین میں فتنہ ہو، فساد ہو۔ تو کیا کرتے ہیں؟ زمین کو زنا سے بھر دیتے ہیں، قتل سے بھر دیتے ہیں، شراب سے بھر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بھر دیتے ہیں، اور یہلک الحرث والنسل، تو کھیتوں کو برباد کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو تولا، اچھا اس کی گردان ذرا دیکھ لیجئے، تولا یتولا متولن، متولن، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے متولی، اور اس کا فعل امر ہے تولا، اور مصدر ہے تولن، تنوین کے ساتھ 2 زیر کے ساتھ، تولن، متولن، متولی مزاروں کے متولی ہوتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے متولی ہوا کرتے تھے تولا سے، یعنی اس کا نظام چلانے والے۔ اچھا اب دوسرا مطلب تولا کا کیا ہے؟ منہ پھیرنا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ اس قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا ہے، یہاں تولو نہ تھا، نون گر گیا ہے، ان حرف شرط ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہٹ درمی میں اور ضد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
چلیے اب اگلی مثال دیکھ لیجئے تلقا سے. لقیہ یہ بھی ناقص ہے، لام قاف یہ. لقیہ کا مطلب ہے ملاقات کرنا، ملنا. اور تلقا اس سے باب تفاعل میں ہے تلقا. تلقا کا مطلب ہے حاصل کرنا، سیکھنا. تو تلقا یتلقا متلقن، اس میں فاعل ہے متلقن تنوین کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ. اور تلقا فعل امر ہے، تلقن مصدر ہے. تو سورہ بقرہ میں ہے دیکھیے فتلقا آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. فتلقا آدم من ربہ کلمات، وہ کلمات کیا تھے اس کا ذکر وہاں سورہ اعراف میں ہوا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تلقا تو یہ اس کا مادہ ہے لقیہ، اور تلقا باب تفاعل میں. اچھا اسی طرح دیکھیے تجلا، جلیہ سے جیم لام یا، یہ بھی ناقص کی مثال ہے تجلا. اور دیکھیے اس کی گردان پہلے تجلا یتجلی، اور متجلن تجلا تجلن. تجلن میں بھی دو زیر ہیں، اس کا مصدر تجلن، آخر میں تنوین آتی ہے تجلن. اردو والے تجلی کہتے ہیں، اور الف لام لگے گا تو التجلی. تو فعل ماضی استعمال ہوا ہے قرآن میں فلما تجلا ربہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی، ربہ حضرت موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی. خر موسیٰ صعق، تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے اللہ کی، تو تجلا ربہ. تو دیکھ رہے ہیں آپ تفاعل باب تفاعل سے ہے. اور اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیجئے باب تفاعل کی، اور یہ بھی فعل ناقص کی مثال ہے. اور یہاں ہے تعدی. عین دال یہ مادہ ہے. تعدی یتعدی متعدن، تعدین. تو تعدی کہتے ہیں حد سے گزر جانا، تجاوز کرنا. تو سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کریں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے حدود کو قائم کرنا ہے، اور اللہ کے حدود کو کراس نہیں کیا. فلا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، تو اس کے قریب نہیں جا سکتی، اس کا تجاوز نہیں کر سکتے. تو ان حدود کے اندر رہنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے. تعدی. چلیے اب آ جائیے فعل محموز کی مثال لیتے ہیں باب تفاعل میں. اور محموز کہتے ہیں وہ فعل جس میں حمزہ ہو. اب دیکھیے اخر آخر، اس سے باب تفاعل میں آئے گا تأخر یتأخر متأخر. تو یہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے 203، اس میں تعجل اور تأخر دونوں لفظ استعمال ہوئے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو جو مینا میں حج کے موقع پر 12 تاریخ کو چلے جائے، تعجیل کرے، اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، تعجل کوئی مسئلہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. اور کوئی 13 تاریخ کو رہتا ہے اور وہاں تقوی کے ساتھ رہتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اضافی چیز ہے. اسی طرح دیکھیے یہ تأخر یتأخر متأخر تأخر تأخر باب تفاعل. اور ازینہ
حمزہ زال نون، تعزن یتعزن متعزن، تعزن اور تعزن تفعل. اچھا اسی طرح بوأ یا برأ، بے رے حمزہ، یہ بھی محموز ہے. اور برأ میں دیکھیے حمزہ آخر میں ہے، بے رے حمزہ. اور تبرّ، تبرّ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، تو بیزارگی کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، تبرّ بیزاری کا اظہار کرنا. اور تبرأ یتبرأ متبرئ، متبرئ اس میں فاعل ہے متبرئ، تبرأ اور تبرع، تبرع. دیکھیے قرآن مجید میں ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اب قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، تو ایک لیڈر ہوں گے، ایک پیروکار ہوں گے، ان کے فالوورز ہوں گے. تو اب وہ لیڈروں نے ان کو گمراہ کیا، مشرک لیڈروں نے گمراہ کیا، اور کہتے تھے پتھر خدا ہیں، انسان خدا ہیں، عیسیٰ خدا ہیں، اور لوگ ان کی پیروی کرتے تھے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. تو وہ وقت کیا کیفیت ہوگی قیامت کے دن کی، جب لیڈر جن کی دنیا میں پیروی کی گئی اپنے پیروں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے. اچھا توکّع، تھکّع سنیے، یہ بھی محموز ہے، اور اس سے لفظ آیا ہے توکّع، توکّع یتوکّع متوکّع، توکّع توکّع. تو اتوکّع علیہا واحش بہا علی غنمی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ وہ کہتے ہیں یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا ڈنڈا ہے، میری عصا ہے. اور اتوکّع علیہا، تو میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، اور تو میں اب جانوروں کو اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. تو أَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، میں اس کا ایک اور فنکشن بتانا چاہتا ہوں، ذرا پھینکو تو صحیح. موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکتے ہیں، وہ اشتہا بن جاتا ہے. تو یہاں توکّع کا مطلب ہے ٹیک لگانا. اتوکّع فعل مضارع متکلم استعمال ہوا ہے، اتوکّع یا نتوکّع، اتوکّع تتوکّع، تو مضارع ہے متکلم. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں فعل مضاعف کی باب تفعل میں. آپ جانتے ہیں خفّ، خے فے فے مادہ ہے، اس سے ہے خے فے فے، تخفف یتخفف متخفف، تخفف تخفف. اور جد دیکھیے آپ، یا حد، حا دال دال، حدد سے باب تفعول میں جب آئیں گے تحدد، یتحدد متحدد، تحدد تحدد. اور اسی طرح عد، عد عین دال دال مادہ ہے، فعل مضاعف ہے. تعدد باب تفعل کی بات ہو رہی ہے. تعدد یتعدد متعدد، تعدد تعدد تعدد. تعدد فعل امر ہے اور تعدد مصدر ہے. جس، اب دیکھیے باب تفعل میں ایک اور لفظ آ گیا ہے تجسس، تجسس، جیم سین سین مادہ ہے، فعل مضاعف ہے. تجسس یتجسس متجسس، تجسس تجسس تجسس. جیسے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کیا جو ہے غیبت مت کرو اور تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو. فَلَا تَجَسَّسُوا،
تو فعل نہیں ہے، جمع استعمال ہوا ہے، ولا تجسسوا۔ اچھا جی، اب مفروغ کی مثال بھی دیکھ لیجئے، اور مفروغ کی مثال دیکھ لیجئے وفا سے۔ مفروغ میں دیکھیے پہلا حرف علت ہے واو، اور آخری حرف یا ہے، دونوں کے بیچ میں فا ہے، وفایا۔ تو اس سے باب تفاعل میں آتا ہے توفا، یتوفا، متوفن، مرنے والے کو متوفی کہتے ہیں، اور توفا، توفن کے مصدر میں 2 زیر ہوتے ہیں، تنوین ہوتی ہے آخر میں، اس کو نوٹ فرما لیجئے، توفا۔ تو توفا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، تو جو لوگ ظالمی انفسہم، جو لوگ ظالمین تھے، اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، تو ان کی روحیں جب فرشتے قبض کرتے ہیں، تو یہاں توفاہم الملائکہ، تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو توفا، دیکھیے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا، فلما، حضرت عیسیٰ قیامت کے دن کہیں گے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اوپر بلا لیا، توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو میرے بعد جو میرے پیروکار تھے تو ان کے اوپر اے اللہ تو رقیب تھا، مجھے کیا پتا کہ میرے بعد کیا گزری، اللہ تو رقیب تھا، تو نگران تھا ان لوگوں کے اوپر، تو جانتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تو یہ سورہ آل عمران کی دعا ہے، توفنا مع الابرار، تو اے اللہ ہماری موت ابرار کے ساتھ ہو، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ توفنا، تو یہاں فعل امر جمع ہے، توفا باب تفعل ہے یہ بھی۔ اب آخری مثال دیکھ لیجئے مقرون کی، تفعل میں مقرون کا مطلب ہے 2 حرف علت ساتھ ساتھ ہوں، قرن ہوں، تو جیسے روا سے، رے واو یہ، اور اس سے لفظ ہے تروا کا مطلب ہے اس نے سیراب کیا، اور اسی سے رئی ہے، رئی کہتے ہیں اریگیشن کو، سیراب کرنے کو، اور ریان وہ جنت کا داروغہ ہے، وہ دروازہ ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے، ریان، باب الریان۔ اسی سے دیکھیے باب تفعول میں اگر یہ آئے گا، تروا، یتروا، مترون، تروین، تو یہ جناب باب تفعل کی مثالیں تھیں۔ تو یہ فعل مزید، ثلاثی فعل مزید کا چوتھا باب تھا، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ کے بعد چوتھا باب تفعل، اور تفعل کے وزن پر ہم نے بے شمار مثالیں آپ کو دیں کہ تفکر، تدبر، تبسم، تأخر، تعجل، اور پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ناقص کی صورت میں یہ اس کا مصدر ہوتا ہے تمنن، اور تجلن، تلقن، تعدن، اور تولن، تمتن، وغیرہ وغیرہ، اور بے شمار الفاظ ہیں جیسے توکل، تیمم، توسم، تجنب، تطہر، تبرج، تعلم، تعمد، تو اور تجرع، ترحم، اور تصرف، تحزب، تمتع، تفسح، یہ ساری مثالیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ تو اس باب کی خصوصیت ہم نے بتائی تھی کہ اس میں بہت ساری چیزیں اندرونی ہوتی ہیں، تفکر، تدبر، تعلم، اور اس کی کچھ خصوصیات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔